یہ کہانی ایک چھوٹے سے پرسکون گاؤں کی ہے جہاں ایک سادہ سا کسان رہتا جس کا نام رحمت تھا۔ وہ اپنی نیک دل بیوی نور اور بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا۔ رحمت بہت کم بولنے والا مگر محنتی آدمی تھا۔ وہ دن بھر اپنی زمینوں پر کام کرتا اور محنت کر کے بہت خوش ہوتا، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ ہر بوند پسینے کی جو زمین میں گرتی ہے وہ دراصل دعا کی صورت میں آسمان تک جاتی ہے، اور اسی دعا اور محنت کا صلہ ہر سال انہیں فصل کی کٹائی سے ملتا ہے، جس سے وہ اپنی بوڑھی ماں اور بیوی کا پیٹ پالتا ہے۔ اس کی بیوی نور بھی اپنے نام کے مطابق وفادار خاتون تھی۔ اس کا چہرہ روشنی سے بھرا ہوا اور دل سکون اور اطمینان سے دھڑکتا تھا۔ جب بھی ان پر کوئی مشکل وقت آتا تو اس کی بیوی کا صرف ایک ہی ہتھیار تھا کہ وہ اللہ سے دعا کرتی اور اس کی عبادت میں مصلی بچھا کر بیٹھ جاتی۔ رحمت اور نور ایک زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر رہتے تھے جو رحمت کو اپنے والد کی وراثت میں ملی تھی۔ وہ دونوں مل کر اس زمین پر محنت کرتے اور زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری کرتے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ رحمت کی بوڑھی ماں شدید بیمار ہو گئی اور علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ رحمت نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی وہ زمین بھی بیچ دی جو اس کے والد اور دادا کی وراثت سے ملی تھی، اور سارے پیسے اپنی ماں کے علاج پر خرچ کر دیے۔ اللہ نے اس کی ماں کی جان بچائی، لیکن رحمت کا دل اب بہت پریشان رہنے لگا تھا، کیونکہ اس کے پاس محنت کرنے کے لیے زمین کا کوئی ٹکڑا نہ تھا جس پر وہ محنت کر کے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پال سکے۔ زمین بیچنے کے بعد اس کے پاس بس تھوڑے سے پیسے بچے تھے جو کسی قابل زمین کو خریدنے کے لیے کافی نہیں تھے۔ اس کے سامنے واحد یہ راستہ تھا کہ وہ گاؤں کی مشترکہ زمین میں سے کوئی ٹکڑا خریدے۔ اسی زمین میں ایک ٹکڑا ایسا بھی تھا جس کے قریب کوئی کسان کئی سالوں سے جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ یہ زمین کا ٹکڑا شمالی کنارے پر واقع تھا اور گاؤں والے اسے تباہی کی زمین کے نام سے جانتے تھے۔ زمین خشک، بنجر اور پتھریلی نمک سے ڈھکی ہوئی تھی، جہاں صرف کانٹے اگتے اور سانپوں نے اپنا بسیرا بنایا ہوا تھا۔ گاؤں کے بڑے کہتے تھے یہ زمین جنات کی آباد ہے اور بہت عرصے سے بدقسمت ہے۔ جب رحمت کے پاس اور کوئی رستہ نہ تھا تو اس نے اعلان کیا کہ وہ تباہی کی زمین خریدنے والا ہے، تو گاؤں والے اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ان کے گاؤں کا سب سے امیر اور مغرور کسان جاوید نے طنز کرتے ہوئے کہا، رحمت، کیا تم نے اپنا دماغ کھو دیا ہے؟ تم نے جنت کا ٹکڑا بیچ کر جہنم خریدنے کی بات کر رہے ہو، تم پاگل ہو گئے ہو۔ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی جاوید کی باتوں میں آ گئے اور اسے پاگل کہنے لگے۔ سونا بیچ دیا اور مٹی خرید رہا ہے۔ رحمت نے ان کی باتوں پر کوئی رد عمل نہ دیا اور زمین خرید لی۔ شام کو وہ واپس اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی نور کے پاس بیٹھ گیا جو کہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رحمت نے کہا، نور، میں نے ہمارے لیے نئی زمین خرید لی ہے۔ نور بہت خوشی اور ولولے سے پوچھنے لگی، کہاں ہے یہ زمین؟ اللہ ہمیں اس میں برکت دے۔ رحمت اداس ہو کر کہنے لگا، وہ جو تباہی کی زمین تھی وہ میں نے خرید لی ہے۔ ان کے گھر ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ نور نے اپنے تھکے ہوئے شوہر کے چہرے کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں گہرا غم اور عظیم حوصلہ دیکھا، تو نور نے نہ ہی اسے کوئی الزام دیا اور نہ ہی ڈانٹا، بلکہ قریب جا کر کہا، کوئی زمین بدقسمت نہیں ہوتی۔ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے اس میں سب اسی کی قدرت ہے۔ تم محنت کرو اور دعا کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ یہ ہماری زمین بنجر نہیں رہے گی اور اس پر بہت اچھی فصل ہوگی۔ رحمت کو اپنی بیوی کی باتوں سے بہت حوصلہ ملا۔ وہ اب دن رات اس زمین پر محنت کرنے لگا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کے گاؤں کے پیچھے پرانے پہاڑ کے اندر سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا، اور اس چشمے کے پانی سے ساری زمین کا نمک ختم ہو گیا اور وہ زمین بنجر زمین سے اپجاؤ زمین میں تبدیل ہو گئی۔ رحمت اور اس کی بیوی نے دن رات محنت کی اور اس زمین پر فصل اگ گئی، اور کچھ ہی عرصے میں انہیں ان کے صبر اور محنت کا پھل مل گیا۔ اور گاؤں والے جو ان کا مذاق اڑاتے تھے وہ ان کی محنت، صبر اور اللہ کی رحمت دیکھ کر ان پر رشک کرنے لگے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مورل اسٹوری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کے مزید دلچسپ اور پرانے قصے آپ تک جلد از جلد پہنچتے رہیں۔